اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا کیونکہ نفس جو ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اور جب بندہ نفس کی برائی میں مبتلا ہوتا ہے، جب نفس امارہ اس کا حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے نفس کا پرستار بن جاتا ہے، اپنے نفس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے، خواہش پرست بن جاتا ہے۔ مالک نے قرآن میں فرمایا افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے نبی کیا آپ نے اس بندے کی طرف نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہی، اپنی مرضی کی زندگی ہے بھائی، اپنی مرضی اس کا خدا بنا ہوا ہے، اپنی خواہش نفس وہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ دل میں آئے تو نماز پڑھ لے، دل میں آئے تو نہ پڑھے، اللہ کا حکم سمجھ کے تھوڑا ہی پڑھ رہا ہے۔ دل میں آئے تو داڑھی رکھ لے، دل میں نہ آئے تو داڑھی نہ رکھے، یہ کوئی رسول اللہ کا حکم تھوڑا ہی اپنی مرضی کی بات ہے، مرضی اپنی خدا بنا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ نفس امارہ جب غالب آتا ہے نا، نفس امارہ انسان پر غالب آتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان خوش رہتا ہے، کس چیز سے؟ گانے بجانے سے، کیونکہ نفس جو گندا ہو چکا ہے گانے بجانے سے خوش رہتا ہے، موسیقی اور ترانے سے خوش رہتا ہے۔ پھر اس کے نفس کو تسکین ملتی ہے، کس سے ملتی ہے؟ ناولوں اور افسانوں سے تسکین ملتی ہے، فلموں اور ڈراموں سے تسکین ملتی ہے، مال پیسے کمانے سے تسکین ملتی ہے۔ اس کے دل کا سکون، وہ ہمیشہ نفس امارہ جس کا غالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ انٹرٹینمنٹ تلاش کر رہا ہے۔ کیا تلاش کرتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ۔ کبھی موبائل کھول لے گا، ننگی لڑکیوں کی تصویریں دیکھے گا، یہ گندا ہو چکا ہے نا نفس، اس کا مزاج بدل گیا ہے۔ ہاں جس کا نفس امارہ غالب آ چکا ہے اس کا مزاج بدل چکا ہے۔ اس کو وجد قرآن کی تلاوت سے نہیں، قوالیوں سے آتا ہے، قوالیوں پر بڑا سر دھنتا ہے اور ایسے ایسے سر ہلاتا ہے، اور اس کے دل کا سکون اللہ کا ذکر نہیں بلکہ گانے بجانے کے آلات ہو جاتے۔ اس کی روح کی غذا اللہ کا قرآن نہیں، اس کی روح کی غذا پھر موسیقی بن جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، رکشے پہ بیٹھ جاؤ گانے لگے ہوئے، ٹیوٹے پہ بیٹھ جاؤ گانے لگے ہوئے، بس پہ بیٹھ جاؤ گانے لگے ہوئے، درزی کی دکان پہ جاؤ گانے لگے ہوئے۔ کیوں؟ نفس امارہ غالب ہے، اور نفس کی اس کی پرستش ہو رہی ہے اور اس کی تسکین ہو رہی ہے، کیونکہ یہ گندا جو ہو چکا ہے۔ اب اس کی تسکین جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں نہیں ہے، اب اس کی تسکین اللہ کے ذکر میں نہیں ہے، اب اس کی تسکین گند میں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے میرے بھائیو، جب بیماری آخری سٹیج کو پہنچتی ہے تو بیمار کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ توجہ کرنا میری طرف، آج تھوڑی میری باتیں کڑوی ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا کڑوی گولی دینی پڑتی ہے۔ آج تھوڑی میری باتیں، آج میری تقریر تھوڑی کڑوی ہے۔ جب بیماری کی آخری سٹیج ہوتی ہے تو بیمار کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کے منہ کو میٹھا میٹھا نہیں لگتا، منہ جو کڑوا ہوا ہے۔ بوتل پلاؤ، روح افزا پلاؤ، شربت پلاؤ، اس کا منہ کڑوا جو ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح جس کا نفس امارہ غالب آ چکا ہوتا ہے، اس کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔
وہ بھی بیماری کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، نہ اس کو ہدایت کا پتہ، نہ ضلالت کا پتہ، نہ روشنی کا پتہ، نہ اندھیرے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ بے نماز کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ سود کا پتہ، نہ حلال کاروبار کا پتہ، کبھی پتہ کیا ہی نہیں۔ ہاں کبھی کسی عالم سے پوچھا ہی نہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھا ہی نہیں، کیونکہ اس کی تو حد تک ہوتی ہے علماء کے پاس بیٹھنے سے، منہ کوڑا ہو چکا ہے، منہ کڑوا ہو چکا ہے، بیماری انتہا کو پہنچ چکی ہے، بیماری انتہا کو، کس کی؟ جس کا نفس امارہ غالب آ گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ او انسانوں، میں نے جو تمہارا نفس بنایا ہے اس میں خیر بھی رکھی ہے، اس میں شر بھی رکھی ہے، اب یہ نفس امارہ کو کنٹرول کرنا تمہارا کام ہے، اس کو اگر تم بے لگام چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جس نے نافرمانی کی روش کو اختیار کیا اور اپنی دنیا کی زندگی یوں ہی نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے نفس کے پیچھے لگے زندگی ضائع کر دی، یہ نفس اس کو ایک دن جہنم کا بالن بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بیماری کی بات کرتا ہوں، جب بیماری حد سے بڑھتی ہے، جب بیمار آخری سٹیج پہ پہنچتا ہے تو اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو ذائقہ نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح جس کا نفس بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کے آخری سٹیج پر پہنچتا ہے، اس کو نماز میں لذت نہیں ملتی، اس کو اللہ کے ذکر میں سکون نہیں ملتا، اس کو قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، مٹھاس، حلال میں اس کو مزہ نہیں آتا، حرام میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت آتی ہے۔ ہمارے وہاں نا، ادھر میری طرف دیکھیں، بڑی اہم مثال ہے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے وہاں ایک ہوٹل ہے، بڑا نامی گرامی ہوٹل، اس ہوٹل پہ نا ایک SHO، علاقے کا SHO، آپ کو پتہ ہے علاقے کا مالک ہوتا ہے، وہ آتا تھا روز اور روز آ کے کہتا بنائے 1 کلو چکن کی کڑھائی بنا، وہ روز چکن کی کڑھائی بنا کے پیش کرتا، ہوٹل والا روز پیش کرتا SHO صاحب کے سامنے، SHO صاحب روز کھا کے چلے جاتے۔ ایک دن جو ہے نا، اس نے کیا کیا کہ گوشت کھایا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے آج مزہ نہیں آیا، آج توجہ کرو میری طرف، آج مزہ نہیں آیا، آج پتہ نہیں کیا ہے، آج لذت نہیں آئی۔ ہوٹل والا کہتا ہے سر جی مسالے بھی وہی ہیں، میں بھی وہی ہوں، ہوٹل بھی وہی ہے، پتہ نہیں آپ کو کیوں مزہ نہیں آیا۔ خیر SHO چلا گیا، پوچھنے والے نے پوچھا بھائی SHO کو آج مزہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے اصل میں جو مرغیاں مر جاتی تھی نا، میں ان کو ذبح کر کے SHO صاحب کے لیے ذبح کیا کرنا ہے، ویسے ہی میں وہ رکھ لیتا تھا ان کی کھلڑی اتار کے، وہ میں ان کو پکا، آج کوئی بھی نہیں مری تھی، آج جو مال آیا تھا نا، چکن آیا تھا، کوئی بھی نہیں مری ہوئی تھی، میں نے ایک حلال کر کے نا، ذبح کر کے اس کی کڑھائی بنا کے SHO صاحب کو پیش کی ہے، اس لیے ان کو مزہ کیوں؟ منہ نو حرام جو لگا،
بھائی جب حرام منہ کو لگ جائے گا تو پھر حلال میں مزہ کب آئے گا؟ حلال تھوڑا ہو اس میں لذت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں برکت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی ہر دعا میں کہتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا طیبا مبارکا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ آمین بھی نہیں کہو گے؟ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرمائے۔ ہاں اللہ کے نبی ہر وقت اللہ سے کیا کہتے؟ اے اللہ میں ایسا علم مانگتا ہوں جو فائدہ دینے والا ہو، ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، اور اللہ ایسا رزق مانگتا ہوں جو حلال ہو۔ کیا ہو؟ حلال ہو۔